السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکو نمبر 5 کا، آیت نمبر 130 سے۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ، لا تأکلوا، مت کھاؤ سود کئی گنا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، نہ کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اضعافا مضاعفتا، جو کئی گنا بڑھائے گئے ہوں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر جو سود کا ذکر یہاں پر آیا، یعنی کہ جنگ احد کی تذکرے میں اس لیے فرمایا کہ جو آیت نمبر 122 میں ذکر ہوا جہاد میں جو جہاد کے اندر جو مال غنیمت تھا، اور مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع کیا گیا۔ اب اس کے دو اسباب ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ جو سود کا مال ہوتا ہے وہ حرام ہے، اور مال حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق اطاعت کم کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کم ہو جاتی ہے، انسان اطاعت کم اللہ کا اطاعت گزار کم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ساتھ سود کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر تو تم سود کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ سود لینا انسان کو بخل میں ڈال دیتا ہے۔ چاہیے تھا کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لیتا، درمیان میں کسی کا کام نکل جاتا۔ یہ بھی انسان جو ہے جو انسان نے جو کسی کو قرض پہ دیا تھا، وہ قرض اپنا پورا پورا لے لیتا، لیکن جب انسان سود میں آتا ہے تو دوسرے انسان کو تکلیف دے کر خود اپنی آسودگی چاہتا ہے، کیونکہ وہ مال کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر انصار کے یہود کے ساتھ سودی لین دین کے تعلقات تھے، اور احد میں منافقین یہود کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، گویا کہ اس کو حرام قرار دے کر ان تعلقات کو ختم کر دیا، کس کو؟ سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے سود آرام سکون سے لوگ لے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضعافا مضاعفتن، اس سے بعض لوگوں نے سود کو حرام، اور کچھ لوگوں نے کچھ اقسام کے سود کو حرام اور کچھ اقسام کے سود کو حلال قرار کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہاں اس زمانے کے سود خوروں کی سنگ دلی بیان ہو رہی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ دوسروں کو سودی قرض دیا کرتے، جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تو مقروض سے کہتے کہ قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ کرو۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میعاد میں توسیع کر دی جاتی اور سود کی مقدار میں اضافہ کر دیا جاتا۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد سود کی مقدار اصل زر سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی، جو اصل انہوں نے قرض لیا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی، اور یہ سود تجارتی اور غیر تجارتی دونوں طرح کا ہوتا تھا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضعافا مضاعفتن، یعنی اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر نہ لو۔ اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے، صرف قرض کی ایک ہی صورت جائز ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کہہ دیا کہ جتنا دو اتنا ہی واپس لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے اصل مال لینے کی اجازت ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تبھی تم ان کاموں سے بچ سکو گے، تبھی تم سود اور ایسی تمام چیزوں سے، ایسی تمام لغزشوں سے بچو گے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا سود لینا اور دینا مسلمان کا کام نہیں۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسے اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم ہے۔ جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو تب ہی تم پر رحم کیا جائے گا، اس کے فرما بردار ہوگے تو تب ہی تم پر رحم کیا جائے گا۔ سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی اگر تم سود کھا رہے ہو پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر، پچھلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتی ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی طرف، کس کے لیے؟ بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، سوری، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اہل ایمان کو ان اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے 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 جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یک کے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، یعنی جس طرح سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے، اسی طرح فرما بردار متقی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اور پھر جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض، فرما کر اس کی وسعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ یعنی رات تھی تو پھر نہیں رہی، وہ رات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو وسعت ہے، اتنی زیادہ، اتنی بڑی جنت ہے۔ حقیقت یہ کہ جنت اور جہنم کی جو اوصاف قرآن و حدیث میں جس طرح مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، اس طرح ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل اور ذہن اس تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں۔ اور یہی نہیں، آخرت کے تمام معاملات کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ الذین ينفقون، ان آیات میں اہل جنت کی صفات کا ذکر ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حالت میں وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، اور نیک کاموں اور رضا الہی کے لیے مال صرف کرنے سے انہیں کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے سے مغلوب ہونے کی بجائے اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دینے والا ہو، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے کئی مرتبہ درخواست دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ والعافین عن الناس، یہ دراصل غصہ پی جانے والوں کا لازمی تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، اور یہ احسان کا مقام ہے، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ نہیں کہ کسی نے اچھا کام کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کام کریں، بلکہ احسان یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں جس نے آپ کے ساتھ برائی کی، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے؟ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہوں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی اگر ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا اے میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو مجھے وہ مجھے وہ بخش دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے نے ایک گناہ کیا تو اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے ایک اور گناہ کیا تو کہا اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، سو وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار کے معنی ہے اڑ جانا اور بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا، نہ ان پر ندامت کا اظہار کرنا اور نہ توبہ کرنا، ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے، یعنی اپنے گناہ پر جب جو اڑ جاتے ہیں اپنے گناہ کو کر کے اس کو اصرار کرنا کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کسی کام کے گناہ ہونے کا علم ہونے پر اس پر اصرار نہیں کرتے، جب انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے غلط ہے پھر اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا والنعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ جنہوں نے گناہ کیا پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ سے بار بار مغفرت طلب کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہے، اصرار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔
रब कायनात ने फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, क़द खलत मिन क़बलिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। बिलाशुबा तुमसे पहले बहुत से तरीके गुजर चुके, सो जमीन में चलो फिरो, फिर देखो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर और उनकी नाफरमानी से तौबा पर बख्शिश और जन्नत का वादा फरमाया। अब यहाँ इताअत और तौबा की तरगीब के लिए पहली उम्मतों की तारीख पर गौर व फिक्र का हुक्म दिया है, ताकि उनमें से मती और नाफरमान के अहवाल पर गौर करके इंसान अपने लिए सामान इबरत हासिल करे। सुनन उनका मुफरद क्या होता है? सुन्नतुन। इसके मानी तरीक़ मुस्तकीम और उस इस नमूने के हैं जिसका इत्बा किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल चूंकि मुसलमान के लिए नमूना और तरीक़े मुस्तकीम होता है, इसलिए इसे जन्नत उसे सुन्नत कहते हैं। जंग ओहद में जब 70 मुसलमान शहीद और कुछ जख्मी हुए तो उस इस शिकस्त से मुसलमानों को कुदरती तौर पर बहुत तकलीफ हुई। इन आयात में अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि इस शिकस्त से अफसुर्दा खातिर नहीं होना चाहिए, कि ये बात तो पहली उम्मतों और अंबिया में भी होती चली आई है कि इब्तिदा में उनको तकालीफ से दो चार होना पड़ा और बिलाखिर झुटलाने वाले जलील और खार हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, हाज़ा बयानुल बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये लोगों के लिए एक वजाहत है। हाज़ा बयानुल लिन्नासी, कि ये लोगों के लिए एक वजाहत है, बचने वालों के लिए सरासर हदायत और नसीहत है। यानी ये नसीहत है, कुरान करीम एक नसीहत है लोगों के लिए। हादा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, और ना कमजोर बनो और ना गम करो। वला तहिनु वला तहज़नु, और ना कमजोर बनो और ना गम करो, और ना और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, इन यमसस्कुम करहुन फक़द मस्सल कौम करहुम मिस्लुह वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदाअ वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचे तो यकीनन उन लोगों को भी ऐसा इस जैसा जख्म पहुंचा है। और ये तो दिन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो दिन है, हम इन्हें लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और ताकि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बास को शहीद बनाए, और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर ख़ास तौर पर यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यहाँ पर उन लोगों के बारे में कि अगर तुम्हें कोई ज़ख्म पहुंचे तो यकीनन उन लोगों को भी इस जैसा ज़ख्म पहुंचा है। यानी जो तुम्हें तकलीफ़ें पहुंची हैं, जो तुम्हें तकलीफ़ें और परेशानियां पहुंची हैं, तो तुमसे पहले भी लोगों को ऐसी तकलीफ़ें पहुंची। यानी अगर ओहद के दिन तुम्हें मुश्रिकीन के हाथों नुकसान पहुंचा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो तुम भी बदर के दिन उन्हें इस किस्म का नुकसान पहुंचा चुके हो। क्योंकि जंग बदर में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा और जल्दी उनको अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से दो चार कामयाबी अता की। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा, आज अगर तुम तकलीफ में हो, तुम नुकसान में हो, तो जंग बदर में काफिरों को अल्लाह ताला ने ऐसे ही परेशानी में मुब्तला किया था। इसलिए ये ज्यादा परेशानी की बात नहीं, लड़ाई में बारियां होती हैं। जब भी दो ग्रोहों में जंग हुई है तो कभी एक का पलड़ा भारी रहा और कभी दूसरे का, ताकि वो अपनी कामयाबी को अपनी अपनी फख्र का बाइस ना समझें, बल्कि वो ये जान लें कि ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई मदद की वजह से है। अल्लाह ताला फरमाती है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी।
اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی جانی نقصان پہنچا۔ یہود اور منافقین کے طعنے مزید دل دکھانے کا باعث بنے۔ منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور ذلت کیوں اٹھاتے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ فتح اور شکست تو عدلتی بدلتی رہتی ہے، عدلتی بدلتی چیز ہے، یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں۔ آج اگر تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں فرمایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری اس شکست میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان اور اخلاص اور کفر اور نفاق میں تمیز ہو گئی، مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اگر ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوتی تو منافقین کا نفاق ظاہر نہ ہوتا۔ دوسری مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی، فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، جو اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ کفار کی اس عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالموں اور مشرکوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تیسری کہ مومنوں کو خالص کرے، اگر ان میں سے کچھ کمی ہے تو اس کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کے دل کو بھی ٹٹولا اور انسان کے دل کی بھی صفائی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے۔ اور چوتھی کیا صفت ہوئی، کیا خاصیت ہوئی کہ یہ کہ کفار کی طاقت کو ختم کرنا مقصود ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس طرح کہ وہ اپنی عارضی فتح پر مغرور ہو کر پھر لڑنے آئیں گے، اور اس وقت ان کو اس طرح سے کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کفار نے کئی اپنے دفاع کے لیے جنگیں لڑیں، مگر خود حملہ کرنے کی جرت نہ کی۔ یعنی ایک ہوتا ہے دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ لڑنا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود لڑنا، خود آ کے لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ تو پھر ان مشرکین مکہ نے اپنے دفاع کے لیے جنگیں لڑیں، انہوں نے خود آ کر حملے کرنے کی جرت نہیں کی۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے، ان کے ایمان کو خالص کر لے، اللہ ان کو اچھی طرح سے ٹٹول لے، تاکہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کو خالص کر لے، ان کی نیتوں کو خالص کر لے۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ بعض سلف نے اس کا معنی کیا ہے کہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل ہر بات کا علم ہے، اس لیے یہ ترجمہ کہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا درست نہیں۔ مگر عالمہ یعلم کا معنی تو جاننا ہی ہوتا ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر، یا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا، یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم سب آزمائشوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ خالق اللہ تو ازل سے ہے، اللہ خالق تو شروع سے ہی اللہ خالق ہے، مگر جب وہ کوئی چیز پیدا کرے گا تو اس چیز کی خلق اس وقت وجود میں آئے گی
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی تو جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اس عورت کے جھگڑے کے بارے میں کہ جھگڑے کے بعد ہی جو واقعہ ہوا، یعنی کہ وہ جو جھگڑا ہو رہا تھا اس کے بعد ہی سماعت جو سنا گیا وہ بات وجود میں آئی، یعنی کہ ابھی کسی کے بولنے سے پہلے تو نہیں سنا گیا نا، اب وہ جھگڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے، میں یہ جانتا تھا کہ وہ کیا بولنے لگی اور وہ کیا جھگڑنے لگی ہے، اس لیے رب کائنات نے یہاں پر فرمایا وَلَمَّا يَعْلِمِ اللَّهُ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، اللہ کو علم نہیں تھا اس چیز کا، نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو علم، ہر چیز کا مکمل علم حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی آزما لینا ہے اور اپنی اس بات کو پر فرشتوں کو بھی گواہ ٹھہرا لینا ہے تاکہ فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف تھا کہ اللہ کی آزمائش کے بعد اس انسان نے کیا عمل کرنا ہے۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں موت کا معنی جنگ یا شہادت ہے۔ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ دشمن سے مقابلے کا موقع ملے تو ہم بھی شہدائے بدر کا درجہ حاصل کر لیں، مگر جب جنگ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بعض بھاگ نکلے۔ اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ پوری جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور اپنی اس طاقت کا ثبوت دیتے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو، ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت کو حاصل کر لینا، جنت کو حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی پلیٹ کے اندر رکھ کر دے دی جائے گی، جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت محنت اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا رب ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کر دے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔